جس قابل بھی ہوں، دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کوشش کروں گا جواب دینے کی، نہیں بات کرنے کی۔ جواب دینے کی یہاں نہ پوزیشن ہے نہ معاملہ ہے۔ یہاں بیشتر احباب کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ۔ جاوید صدیقی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ ایک تھوڑی سی ویسی ایک بات میرے ذہن میں آئی، اجتہاد تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر مجتمع ہونا، جمع ہونا، لیکن مولانا مودودی صاحب نے غلط اجتہاد کے اوپر بھی ایک بات کی ہے۔ میں یہ غلط اجتہاد کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں۔ سوال بھی اچھا ہے۔ بات یہ مولانا کی ایک کتاب ہے تقییمات، جو شاید 4 جلدوں میں ہے۔ اس میں جو مقالات وہ ترجمان القرآن کے لیے لکھتے تھے ان کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے مولانا کی ایک اور دوسری کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت۔ اس میں پہلے تو ایک علمی بحث ہے سنت سے متعلق، اور وہ ملک غلام محمد صاحب جو ان کے لائبریری اسسٹنٹ تھے انہوں نے اس کو مرتب کیا۔ اور ایک اس کا جو پارٹ بی ہے اس کتاب کا، اس میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جسٹس شفیع صاحب کا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس کتاب میں۔ تو وہاں جو بنیادی چیز جو مولانا، اچھا بات یہ ہے کہ چونکہ بعض معاملات میں اور تاریخی معاملات میں مولانا ہمارے علمی حلقوں میں تھوڑے سے متنازع ہو گئے، میں نے کہا تاریخی بنیادوں پر نہ کہ علمی بنیادوں پر، تو اس میں بعض چیزیں تو خود مولانا نے بھی نئی اس پر پراپر کیا ہے، معاملات کیے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم نے بہت پہلے سے ہی طے کر لیا تھا، یہ جو ہم نے ابھی 8 علوم بیان کیے، تو ہم نے آپس میں ہی طے کر رکھا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں کوئی ان پہ پورا نہیں اترتا۔ ہم نے خود ساختہ طور پہ طے کر رکھا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں اس سب پہ پورا نہیں اترتا کوئی، اور جواباً فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کیا ابو حنیفہ ہو سکتے ہیں، یہ تنظیم نہیں ہوتا ہے، یہ ہم نے پریکٹیکلی طے کر رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے نام ہمارے یہاں موجود ہیں، اور ان کے جو علمی مرتبہ ہے، میں اگر کسی بھی مکتب سے بات نہیں کروں تو ہمارے حاضر لوگوں میں مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، ہمارے پاس بہت بڑا نام ہے، ہماری سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے ممبر رہے، اور حاضرین میں سے بہت سے لوگوں کو شاید یہ علم نہ ہو کہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ مولانا اپنی جگہ ہوں گے، وہ ایم اے انگلش LLB بھی ہیں، وہ انگریزی ادب میں ایم اے ہیں جی، ناٹ سمپلی مولوی۔ لیکن یہ کہ صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مولانا کی حد تک بھی وہی صورتحال تھی، تو ہمیں تھوڑا سا لینینٹ ہو کر، جب ہم اس سارے معاملے کو تھوڑا سا لینینٹ ہو کر آگے بڑھائیں گے نا پراپر، لیکن اب ہو بھی رہا ہے، اور ہمارے پاس اب بہت سے دنیا میں ایسے ادارے موجود ہیں کہ اگر آپ اس پہ گوگل پہ جائیں اور صرف کیپٹل لیٹر میں لکھیں IFA، ایفا، IFA انڈین فقہ اکیڈمی لکھیں ایفا، تو ایفا انڈیا کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور انہوں نے یہ جدید اشتہارات جتنے بھی ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، ان سب پر ضخیم کتابیں اب ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہونے کے لیے موجود ہیں، ان کے پاس، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہ پوری دنیا سے اسکالر بلاتے ہیں، بڑے بڑے نام بلاتے ہیں دنیا بھر سے، اور ان سے اس ٹاپک پر مقالے پڑھواتے ہیں، پھر ان مقالے کو وہ کتابی شکل میں شائع کر دیتے ہیں، اور ان کو PDF میں کر کے اپنے ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ تجربہ کریں، آپ IFA لکھیں اور پھر دیکھیں کہ علم کا کیسا سمندر ہے جو وہ وہاں بیٹھ کر اور ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، تو ہم جیسے طالب علم تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر مولانا نے اس میں تفہیمات میں کئی ایسے آرٹیکل ان کے ہیں جس میں انہوں نے بات کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، بر ایسا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ عام طور سے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ علماء نے، فقہ نے
इज्तिहाद उन चीज़ों पे नहीं किया जो लोगों की मसाइल हैं, जो मामलात हैं, और उनसे इग़माज़ बरसाया, खामोशी इख्तियार किए। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे उलमा ने इस मौजूदा दौर में और इस पूरे अरसे में ये ज़िम्मेदारी पूरी की है, और उस पर इजमाए उम्मत क्यों नहीं है? जब कोई इज्तिहाद होता है तो उस पे लोग इख्तिलाफ कर जाते हैं कि ये तो फ़लाँ मौलवी का है, ये फ़लाँ का है। तो ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, एक तो इसमें आसान शक्ल ये है कि दुनिया में इस वक्त सऊदी अरब में है मजमुअल फ़िक़्हुल इस्लामी, जो उसमें उन्होंने पूरी दुनिया से बड़े स्कॉलर्स रखे हुए हैं, और ज़ाहिर है वो उस पर बहुत पैसा भी खर्च करते हैं। तो मैं उसकी मिसाल नहीं दे रहा, मैं आपको पाकिस्तान में अगर आपको मिसाल दूं तो हमारे पास इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट है। इन दो जगहों पर हम अपने मामलात जो है वो क्लियर करते हैं। मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ, और उसके लिए एक बड़ा तल्ख़, बहुत ही कड़वा किस्म का एक जुमला है कि बुनियादी तौर पर हम एक मुनाफिक कौम हैं। हम कहते कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने, देखें पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का जो हमारा, पहले तो वो प्रीएम्बल था। प्रीएम्बल जो है वो कानूनी तौर पर पार्ट ऑफ लॉ नहीं होता, लेकिन फिर हमने उसको आर्टिकल 2 देकर उसे हमने आइन का हिस्सा बना दिया। उसमें हमने ये तय कर दिया है कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत के मनाफी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई कानून साजी होती है तो उस कानून को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेज दिया जाता है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में हर मकतब फ़िक्र के उलमा मौजूद है, यानी पाकिस्तान में जितने मकातिब हमारे पास हैं सबके उलमा वहाँ मौजूद हैं, और वो सब मिलकर उसको तय करते हैं कि ये कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। तो जब वो नेगेटिव रिपोर्ट दे देते हैं तो फिर उसको आप कानून साजी उस पर नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ आपका इज्तिमा होता है ना। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ तो हमारी तो हर 1.5 इंच की मस्जिद अलग है। भाई अगर हम ये तय कर लें कि मेरे ही एक बड़ा आलिम वहाँ मौजूद है ना, वो तय कर देंगे। इसी तरह से रुयत अयाल कमेटी में हर मकतब का आलिम मौजूद होता है। उसके बाद हर रमजान और ईद में हम क्या करते हैं वो सबको पता है। तो ये इस पे हमारा ना उलमा का कसूर है ना किसी का कसूर है। ये एक हमारा इज्तिमाई ऐब है जिसको हमने खुद ही दूर करना है। इसमें उलमा कुछ नहीं कर सकते। ये थी कि मैं जो आपने बात कही ना, मैं बिल्कुल यही पूछना चाहता हूँ कि खिलाफत के बगैर जब इन्हें कोई कुव्वत नाफिजा नहीं है तो ये जो इज्तिहाद है क्या ये बहुत तफर्रुक़बाज़ी का बायस नहीं बन रहा? देखिए, मैं हज़रत उमर ने इज्तिहाद किया, नाफिज कर दिया। अब ये नहीं है, मेरा सवाल है जनाब। बिल्कुल आप बिल्कुल वजह फरमाना। बात यह है कि ये खिलाफत हमारे यहाँ का एक इशू है, और मैं इस पर किसी भी किस्म की मतलब इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं करना नहीं चाहता। खिलाफत से मेरी बात कुव्वत नाफिजा। देखिए, कुव्वत नाफिजा तो जितने भी हमारे दुनिया में इस्लामी ममालिक हैं उन सब के पास जो हुकूमती इख्तियार है, हुकूमती इख्तियार तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के पास भी है। तो अगर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान उस कानून, देखें एक आप मुझे 5 मिनट दे दें, मैं इस तरह के कई सवाल उसमें सिमट जाएंगे। एक बहुत आम सवाल है जो यहाँ भी हो सकता है शायद, कि भाई 1979 में आपने 4 इस्लामी बुनियादी कवानीन हुदूद के नाफिज किए थे। हद ज़िना आर्डिनेंस, हद क़ज़फ़ आर्डिनेंस, हद शर्ब ख़मर और हद सरक़ा, ये 4 कवानीन आपने नाफिज किए थे। आज कोई 50 बरस का दौरानिया होने वाला है, आज तक पाकिस्तान में कोई सज़ा हुई? ये एक बहुत कॉमन सवाल है, और इस सवाल में ही कई सवालों के जवाब जो हैं वो पोशीदा हैं। मैं अर्ज़ करूं कि बात यह है कि 1979 में कानून नाफिज हुआ। उस दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था जिस दिन ये नाफिज हुए थे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके अगले दिन मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब का एक अखबारी बयान था कि हालांकि उस पर बाद में हमारे एक मखसूस मकतब वालों ने बहुत शदीद एहतजाज भी किया था कि बरसों नाते पढ़ने से बेहतर था कि ये 4 कवानीन नाफिज किए गए। ये मौलाना मौदूदी साहब का स्टेटमेंट है जो अगले दिन के अखबारात में आया था, जिस दिन ये 4 कवानीन जनरल ज़िया-उल हक ने नाफिज किए थे। बात यह है कि भाई वो जो हमारे हुदूद के कवानीन हैं
آپ یا تو عوام الناس کو پہلے ان سے مطلع کریں کہ بھائی یہ کتنے سخت ہوتے ہیں اور ان کی جو شہادت کا معیار ہے تزکیۃ الشہود کے ساتھ وہ کس قدر سخت ہے. اور اس میں ہمارے ایک دینی اسکالر کا ایک جملہ ہے جو میں تھوڑی سی حیا کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہہ گزروں گا کہ اسلام میں زنا کی سزا تو ہے ہی نہیں, اسلام میں تو بے وقوفی کی سزا ہے. کہ آپ کو 4 مسلمان عاقل بالغ تزکیۃ الشہود والے مردوں نے عین حالت زنا میں دیکھا, کہاں ممکن ہے بھائی؟ کون سی سزا؟ کوئی سزا نہیں ہو سکتی. اور اس پہ یہ صرف گواہی کا معیار نہیں ہے, 4 گواہ موجود ہوں, ان 4 گواہوں کی گواہی چلنے سے پہلے قدرتاً ایک مر جائے, اب بچے 3, تینوں پر حد قذف لگے گی. آئیے گواہی کے لیے. یعنی اسلام چاہتا ہے کہ جہاں گند ہے وہیں پردہ ڈالو, گواہی نہیں دینا. یہ اس کا پوشیدہ حکم ہے, پردہ ڈال دو, اچھالنا نہیں, خاموش. اور جس ایک واحد مثال کا آپ احادیث سے اس جرم کا بیان لاتے ہیں, اس میں ایک شخص خود کہتا ہے منہ پھیر لیا پھر گھوم کر آیا, منہ پھیر لیا پھر گھوم کر آیا, منہ پھیر, 4 دفعہ منہ پھیرنے کا مطلب تھا جاؤ. ارے اللہ نے پردہ ڈھک لیا تو کیوں خود کھولنے پہ تلے ہوئے؟ جب آپ نے 4 دفعہ اقرار کیا تو قانون حرکت میں آیا, ورنہ قانون حرکت میں نہیں آتا. تو یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑا اجتماعی پورا معاملہ ہے. یہ صرف قانون کا نافذ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اجتہاد کریں گے اور وہ نافذ ہو جائے گا. یہ پورا جو 24 کروڑ 24.5 کروڑ انسانوں کا جو یہ پورا ملک ہے, جب تک یہ اجتماعی طور پر اس پورے سسٹم کو قبول نہیں کرے گا اس وقت تک یہ ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے اور بس. یہ ہے ایک سال یہ کہ میں نے مسجد نبوی کی لائبریری میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا, مطلب فتاوا کی کتاب تھی سعودی عرب کے علماء کی, اور اس میں پورے مڈل ایسٹ کے انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سگریٹ پینا حرام ہے. یہ ان کا اجتہادی فیصلہ تھا کہ سگریٹ پینا حرام ہے, لیکن ہمارا ہندو پاک میں نا سگریٹ پینا مکروہ ہے, تنزیہی بھی نہیں ہے. تو یہ بہت عجیب سی بات ہے. ظاہر ہے میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا. اور دوسرا ایک اور سوال ذہن میں آیا تھا, وہ یہ کہ جیسے آپ نے زنا کے حوالے سے بات کی, حد زنا کے حوالے سے, اب جو ہے نا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ 4 گواہ تو ممکن ہی نہیں ہے, لیکن جو ڈی این اے کے جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی پکڑا جاتا ہے وہ ڈی این اے کے ذریعے سے مطلب ایک چیز سامنے آ جاتی ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا مجھے جواب دیجیے گا. اور ایک سوال کہ اس میں حد نہیں ہوتی تو اگر ڈی این اے سے کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تعزیر ہے ہمارے پاس, اس کا حل تعزیر ہے. تعزیر میں ہم سزائے موت بھی دے سکتے ہیں اسے, تعزیر میں وہ حد نہیں ہوگی. اس کا فرق صرف یہ ہے کہ حد جو ہے یہ اللہ کی مقرر کردہ سزا کا نام ہے, اس میں انسان مخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اگر ڈی این اے سے ڈی این اے پہ بھی 100% کنفرمیشن ہے اور ڈی این اے میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے اگر اس میں 1 کروڑ 5 کروڑ 1 ارب انسانوں میں کسی 2 کا بھی اشتباہ ہو سکتا ہے تو اشتباہ سے شبہ سے حد ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر حد نہیں بھی ہے اور ڈی این اے سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے حد نہیں لگتی تو ہم نے اس کو کہا بھی گھر جاؤ آرام سے عیش کرو, ایسا نہیں ہے. اس کو تعزیر میں سزا ہوگی جو بھی ہوگی. تو اگر وہ حد سے بچ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. آپ تعزیر میں, اور تعزیر میں ابھی زینب والے کیس میں ہو چکا, سزائے موت ہوئی, تو سزائے موت ہو سکتی ہے بٹ ناٹ کالڈ حد, وہ حد نہیں ہوگی. نمبر 2, سگریٹ پینا حرام ہے. کچھ 1.5 سال 2 سال پرانی بات ہے, مصر میں ایک صاحب نے فتویٰ دیا تھا سموسہ کھانا حرام ہے. ہاں مصر میں ایک صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ آلو بھرا سموسہ کھانا حرام ہے. اب بھائی تمہاری بیوی نے تمہیں سموسہ بنا کے نہیں دیا تو حرام ہو گیا.
یہ کیا بات ہے؟ یہ بیوی صرف سموسے بنا کے دیتی تھی. اچھا بیوی سے سموسے بنا کے دیتی تھی. بات یہ ہے کہ میں بہت معذرت کے ساتھ، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کا فتویٰ ہے بنیادی طور پر. میں حالانکہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اس طرح جو متنازعہ قسم کا کوئی بھی سوال ہوگا تو اس کو میں شاید انٹرٹین نہ کروں. یہ بنیادی طور پر فتویٰ ہے مولانا محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کا. انہوں نے سب سے پہلے تمباکو نوشی کو حرام قرار دیا تھا. تو چونکہ وہ پوری لوکیشن جو ہے وہ انہی کو فالو کرتی ہے تو اس وجہ سے اس میں اچھا ہمارا جو پورا علاقہ ہے جنوبی ایشیا کا، ہم سب لوگ حقے پینے کے عادی ہیں، تو ہمارے سارے بزرگ حقے پی پی کے مر گئے. تو ہمارے یہاں کے معاملات مختلف ہیں اور ان کے معاملات اس معاملے میں مختلف ہیں. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں اس سوال کو بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کا فتویٰ ہے براہ راست جس کو وہاں کوٹ کیا گیا ہے. میں سامعین سے درخواست کروں گا کہ ہم ایک ہی سوال کی اجازت دیتے ہیں، اس لیے کہ بہت زیادہ سامعین سوالات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا خیال رکھیں. اور اب شفیق بھائی کس کو مائک دوں؟ مجھے بہت ساری چیزیں آئیں، اس کے تناظر میں جاننا چاہوں گا. ایک تو کیا فتویٰ اجتہاد ہے، اس کی وضاحت کر دیجیے. کوئی بھی مفتی اگر فتویٰ دیتا ہے اسے ہم اجتہاد کا درجہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اجتہاد کے لیے جو آپ نے ابھی صفات بتائی ہیں وہ عمومی طور پر مفتیوں میں نہیں پائی جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ اجتہاد پوری امت کے لیے ہوتا ہے، مخصوص گروہ کے لیے ہوتا ہے، یا مخصوص خطے کے لیے ہوتا ہے. حنیف حافظ صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو ہوا مفتی کا فتویٰ. مفتی کا فتویٰ تو نسبتاً ایک عام آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو اس پر ایک پڑھے لکھے آدمی کی رائے لی جائے کہ آیا یہ شریعت کے طے کردہ بنیادی اصولوں سے کہیں اس میں مغایرت تو نہیں ہے، مطابقت رکھتا ہے. یہ پوچھنے کے لیے وہ ایک فتویٰ لے لیتا ہے کہ بھئی کیا کیسے کیوں. اور ہمارے یہاں تو جو فتووں کے ساتھ جو معاملہ ہمارے یہاں ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ مزیدار ہوتے ہیں طلاق کے فتوے. اور طلاق کے فتووں میں جیسے ہی ہمارے یہاں دارالعلوم کراچی سے یا بنوڈی ٹاؤن سے یا یہاں عالمگیریہ سے فتویٰ آتا ہے تو پیچھے سے ایک مشیر آتا ہے اور وہ مشیر ان کو مشورہ دیتا ہے بھائی کسی اہل حدیث کے یہاں پہ جا کے لے آؤ. صحیح ہے. تو ایک کہانی تو یہ ہے. تو باقی آپ نے کہا کہ وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بھی ہو سکتا ہے. مثلاً ہم نے پاکستان میں ایک فتویٰ دیا اور پھر ہم نے اس فتوے کو قانون کی شکل دی اور پھر اس فتوے کو ہم نے آئین میں شامل کیا اور وہ 1974 میں دیا گیا کہ غلام احمد قادیانی کے جتنے فالوورز ہیں یہ سب دائرہ اسلام سے باہر ہوں گے. صحیح ہے. تو اس سے پہلے تک ایسا نہیں تھا. ہمارے یہاں علماء کی ساری اگر پرانی آپ بحثیں اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ سب بحث برائے بحث چل رہی ہیں. مطلب یہاں بعض جگہ تو میں پرسنلی آپ سے عرض کروں، میں قرآن کریم کے انگریزی تراجم پر ایک زمانے میں جب کام کر رہا تھا تو ایک ترجمے پر میں پورا اطمینان سے کام کر گیا اور وہ ایک خاتون کا انگریزی ترجمہ تھا، امریکہ سے شائع ہوا تھا. جب میں نے پوری اس پہ محنت کر لی، کئی دن میرے خراب ہو گئے. سب کرنے کے بعد مجھے ایک جگہ سے ہنٹ ملا، وہ مرزا صاحب کے کسی اس کی بہو تھی وہ خاتون. بہت دیر تک مطلب مجھے اس کا علم ہی نہیں ہو سکا. وہ پتہ نہیں کہاں سے اس کے نام سے کس طرح سے وہ ہنٹ ہو گیا پراپر، وہ ان کے خاندان کی بہو تھی. صحیح. تو بہت دیر تک تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ ہو کیا گیا ہے. اور پاکستان سے باہر تو آپ کو ہمارے یہاں جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں تو پاکستان سے باہر جن کے معاملات ہیں انہیں پتہ ہے پاکستان سے باہر تو کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. ان کا جو خطبہ وہاں سے نشر کرتے ہیں لندن سے، وہ پوری دنیا میں اس کو شیئر کرتے ہیں. وہ ہر جگہ سے ہوتا ہے پراپر. لیکن ہم نے ایک اس کو اجتہادی شکل دی، ہم نے اس کو قانون کی شکل بھی دی، ہم نے آئین کی شکل بھی دی، ہم نے نافذ کر کے دکھایا کہ ایسے ہوتا ہے نافذ. تو یہ بھی ایک فتویٰ تھا بنیادی طور پر جو ہمارے سارے ان علماء نے، اور ان سارے لوگوں کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں جن کے دستخط ہیں
اس ہمارے کانسٹیٹیوشن پر، چاہے وہ مفتی محمود صاحب ہوں، چاہے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب ہوں، چاہے عبدالستار نیازی صاحب ہوں، وغیرہ ہوں، چاہے ہمارے عبدالغفور احمد صاحب ہوں، تو یہ تمام لوگوں کو اس پر دستخط ہیں، اور یہ سب ان سب لوگوں نے اس فتوے پر مہر لگائی ہے. وہ فتویٰ ہی تھا بیسیکلی. باقی وہ نافذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں ایک ہم لوگ چیپٹر ہمارے یہاں فقہ میں پڑھا جاتا ہے، بے سیل پرچیز کا جو قانون ہے وہ ہمارے یہاں فقہ میں نصاب میں داخل ہے، تو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں فقہی. اس میں ہم بچوں کو پہلے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ وہ قانون ہے جو ہماری مارکیٹ میں نہیں چلتا ہے. مارکیٹ میں چلتا ہے سیل آف گڈز ایکٹ 1930 کا قانون، اور اس میں ہم پڑھاتے ہیں مشتری ہوشیار باش. جی کیوی ٹیمپٹر کہتے ہیں ہم قانونی زبان میں، مشتری ہوشیار باش، اسی کا ہم اشتہار لگاتے ہیں اخباروں میں، مشتری ہوشیار باش کے اشتہار لگاتے ہیں. تو قانون چلتا ہے سیل آف گڈز ایکٹ، پڑھاتے ہیں اسے بے کی فقہ. تو تنفیذ نہیں ہے اس کی، ہم پڑھا دیں گے اسے، بس یہ فتویٰ اور اس کی ایک بنیادی شکل ہے. معتزلہ جو ہیں یہ ابھی کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں یا کسی امام کو فالو کرتے ہیں، یا اور وہ جو ہے اجتہاد کو تو رد ہی کرتے ہوں؟ اس کو بہت اچھا. آپ سے پرسنلی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائیے گا. تو معتزلہ میرا سبجیکٹ ہے اسپیشل، تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طالب علم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ علمی چیزیں شیئر کرتا ہوں، مطلب پڑھنے لکھنے کی چیزیں. یہ اعتزال ایک گروہ تھا بیسیکلی. یہ کوئی مذہبی گروہ تھا نہیں، یہ ایک سیاسی گروہ تھا، اور انہی کا جب بگاڑ ہوا بعد میں، تو وہ خارجی کا طبقہ یہیں سے وجود میں آیا پیچھے سے، جو بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت اور اس کے بعد کے جو معاملات تھے اس میں وہ بنیادی طور پر یہ وہیں سے پیچھے سے آ رہے تھے. اور اسی میں ہمارے یہاں ایک مسلک وجود میں آیا تھا، وہ مسلک ظاہری کہلاتا ہے. امام داؤد ظاہری صاحب کا ایک مسلک تھا، جس کے بڑے امام ہمارے پاس جو ہیں وہ مغرب میں اندلس میں ہوئے، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ. اور ابن حزم بہت بڑے آدمی تھے، اور ان کو اگر ہم نے معدوم نہ کر دیا ہوتا اندلس میں، ان کو ہم نے ان کے سارے علم کے ساتھ ان کو پیچھے نہ چھوڑ دیا ہوتا، تو یہ ہمارے یہاں حنفی مسلک بھی اتنا پھیل نہیں سکتا تھا. وہ مسلک آپ کو پھیلنے نہیں دیتا، اتنا بڑا مسلک تھا وہ. تو یہ معتزلہ جو ہے اس وقت براہ راست کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. ان کے اپنے خیالات نظریات تو پرسنلی ہوتے ہیں، وہ آپ میں بھی ہو سکتے ہیں، مجھ میں بھی ہو سکتے ہیں، ان میں بھی ہو سکتے ہیں، کس میں بھی ہو سکتے ہیں، اور تمام طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. سوال یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ افراد نے حج ادا کیا. کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس سے معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یعنی اپنے آخری ایام میں کن طریقوں سے نماز ادا کی؟ اگر ایسی حدیث ہے تو اس پر عمل کر کے نماز کے طریقوں پر اختلاف ختم کیا جا سکتا ہے، ایسا کیوں نہیں؟ یہ جواب میں ایک بہت بڑے آدمی کی طرف بھیج دیتا ہوں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ظہر کی ایک نماز پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہے بیت الحکمت میں. حکیم سعید صاحب کے مہمان تھے، تو ہم لوگ چونکہ ان سے واقف تھے اپنی جوان لوگری میں، تو ہمیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب وہاں تشریف لا رہے ہیں، تو ان کو دیکھنے کے لیے وہاں چلے گئے. تو ظہر کی نماز ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. تو ڈاکٹر صاحب سے ایک صاحب نے سوال کیا، حالانکہ حکیم صاحب نے انہیں بلایا تھا، بیسیکلی وہ روسی ریاستوں سے جو قرآن کریم کے نسخے ملے تھے، تو اس میں بہت سی زبانیں پڑھی نہیں جا رہی تھیں. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ بہت ماہر لسانیات تھے، کئی زبانیں ان کو آتی تھیں، تو ان کو زبانیں دکھانے کے لیے بلایا گیا تھا کہ یہ قرآن کریم کے جو نسخے ہیں یہ کس زبان میں پراپر ہیں. تو وہاں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کسی نے کہ یہ نماز ہم پڑھتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، کوئی سینے پہ باندھ کے پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیوں ایسا ہے؟ حالانکہ سوال کی نوعیت ذرا سی مختلف ہے. سوال کی نوعیت جو ہے وہ علم حدیث پر جاتی ہے بنیادی طور پر. تو اس سوال کو اس پیرائے میں رکھتے ہوئے پھر میں یہاں ڈاکٹر صاحب کی طرف واپس آ جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا حدیثی ذخیرہ ہے اس میں اختلافات کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اور اس میں ہم اسناد پر بھی اختلاف کر لیتے ہیں، ہم متن پر بھی اعتراض کر لیتے ہیں، اختلاف کر لیتے ہیں، بحث کر لیتے ہیں، اور اس کے اختلاف کو ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کا اختلاف جو ہے وہ آپ کو دین سے باہر نہیں کرتا.
یہ قرآن کریم کا اختلاف نہیں ہے، یہ روایت پر اختلاف ہوتا ہے، اور اس کی نوعیت بالکل اس نوعیت طرح کی ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز ہے، یہ معمول ہے کہ جس نیکی کا حکم دیتے پہلے کر کے دکھاتے. ایک نیکی ہے جو کر کے نہیں دکھائی، حکم ہے کرنے کا، کر کے نہیں دکھائی. اب یہ تو معلومات عامہ کا سوال ہو گیا نا بیسیکلی، کبھی کون سی نیکی ہے جو کر کے نہیں دکھائی؟ آپ نے پوری زندگی کبھی اذان نہیں دی، کبھی اذان نہیں دی، تو منارہ مسجد نبوی سے بلال حبشی اذان دیں، حی علی الصلاۃ کہہ کے بلائیں، حی علی الفلاح کہہ کے بلائیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ آؤ، تو جو آئے وہ بھی خیر، جو گھر میں بیٹھا رہ جائے وہ بھی خیر. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منارہ مسجد نبوی سے ایک مرتبہ آواز دیتے حی علی الصلاۃ، تو جو گھر میں بیٹھا رہ جاتا وہ کافر ہو جاتا. یہ فرق ہے. ایک اعرابی مسجد میں سویا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، سرکار تشریف لائے، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا اس کو جا کے اٹھا دو. انہوں نے جا کے اسے ہلایا جلایا، وہ بھی کہیں گا تھکا ہارا بیچارہ مسافر آیا ہوگا، اس نے جھڑک دیا پھر سو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود اٹھا دیں. نہیں اٹھ رہا مجھ سے. آپ نے فرمایا یہ مسلمان سویا تھا، تمہیں اس نے بھگا دیا، یہ مسلمان ہی اٹھے گا. میں اس کو اٹھاتا اور یہ مجھے بھگا دیتا تو سویا مسلمان کا کافر ہوتا. یہ ہے ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیسے کیا تھا پوری زندگی، یہ حدیثوں کا اختلاف ہے، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے فرمایا، ان کا جواب دیے دیتا ہوں کہ چونکہ محبوب تھے اللہ کے، تو پورے دورانیے میں کبھی ایسے پڑی، کبھی ایسے کھڑے ہو گئے، کبھی تھوڑا سا ہاتھ نیچے ہو گیا، کبھی ہاتھ تھوڑا اوپر ہو گیا، کبھی کھلا تھا، کبھی بندھا تھا. اللہ رب العالمین کو آپ کی ایک ایک ادا پسند آتی گئی، پسند آتی گئی. آپ نے پوری امت کو طے کر کے رکھا ہوا ہے، تم نے صرف ان کی نقل اتارتے رہنا ہے، ایسے میں بھی، ایسے میں بھی، ایسے میں بھی، ایسے میں بھی. تو نقل اتارتے بھائی، صحیح کرتے ہیں، صحیح کرنے جاتے ہیں نا، طواف کیا، صحیح کرنے گئے، اب وہاں انہوں نے وہ گرین کلر کی لائٹیں لگا رکھی ہیں، تیز دوڑنا ہے، تیز دوڑنا ہے. وہاں بیساکھی لیے ہوئے لنگڑے بھی تیز دوڑتے ہیں، دوڑتے نا تیز، کیوں دوڑتے ہیں بھائی؟ پہاڑی کہیں اونچی تھی، کہیں نیچی تھی، کہیں اونچی تھی، کہیں نیچی تھی، بچہ بیٹھا ہوا ہے دور، ماں دوڑ رہی ہے، کہیں بچہ دکھتا ہے، کہیں نہیں دکھتا. جب دکھنے لگتا ہے تو آہستہ ہو جاتی ہے، نہیں دکھتا ہے تو تیز ہو جاتی ہے. 4000 سال ہو گئے، 4000 سال ہو گئے. اللہ کہتا ہے ہماری ایک بندی تھی ہاجرہ، ہم تمہیں نہیں جانتے، 4000 سال سے ہم تمہیں نہیں جانتے. یہاں آ کے اس کی طرح دوڑو، تیز کی جگہ پہ تیز دوڑو، ہلکے کی جگہ پہ ہلکے دوڑو. تم صرف ہاجرہ کی نقل اتارو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. ہم تمہیں نہیں جانتے، ہاجرہ کی نقل اتارو. 4000 سال سے اس عورت کی نقل اتر رہی ہے، تم نقل اتارو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. ہاجرہ کی عذاب پسند آئے تو پھر صحیح ہوتی رہتی ہے، تیز بھاگو ہلکا بھاگو، تیز بھاگو ہلکا بھاگو. تو اگر اپنے محبوب کی ادا پسند آ گئی ہوگی تو یہاں باندھ لو، یہاں باندھ لو، چھوڑ دو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ. ان کو دیکھنے کے لیے 2 ادارے ہیں. ایک اسلامی نظریاتی کونسل جس کی حیثیت مشاورتی ہے، اور اس کے علاوہ جو فیصلہ کن اتھارٹی ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے. تو فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے جب وہ فیصلے کر دیتی ہے، حتمی فیصلہ اپنی طرف سے کر دیتی ہے کسی اسلامی مسئلے پر، تو وہ چیلنج ہو جاتا ہے جا کے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں وہ چیلنج ہو جاتا ہے، شریعت اپیلیٹ بینچ ہوتی ہے. اچھا، وہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب چلا گیا تو وہ اس کے اوپر اسٹے ہو گیا خود بخود، اور وہ اسٹے ہونے کی وجہ سے اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ 20 سال 22 سال 23 سال ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوتی، اور وہ ظاہر ہے
وہ قانون جو ہے جو شریعت بینچ نے جو محنت کر کے بنایا ہوتا ہے وہ لائے گا نہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ وراثت میں آپ اس کو اسپیسیفائی کریں پہلے کہ کس نوعیت پر سوال کرنا ہے. اس میں ایک خاص پیٹرن پر دیکھیں. وراثت میں تو چونکہ ہمارے پاس تو 1930 سے 1930 سے جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے اس میں تو ساری برطانوی عدالتیں اس بات کی پابند کی گئی تھیں کہ وہ مسلمانوں کے جو پرسنل لاز ہیں ان کی پاسداری کریں گی. نمبر 1. نمبر 2, انہی برطانوی عدالتوں نے انڈیا میں یہ طے کر دیا تھا کہ ہر مسلمان کو سنی مسلمان تصور کیا جائے گا تا وقت کہ وہ کورٹ میں اس کو اسپیسیفائی کرے کہ وہ شیعہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. تو جو ٹاپکس ہم نے شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں کلیئر کیے تھے اس میں وراثت بھی شامل ہے. اب وراثت میں جو موضوع اختلافی ہوا وہ 1962 میں جب ایوب خان صاحب نے یہاں اس میں ترمیم کی تو وہ صرف اس بنیاد پر اختلافی ہوا کہ اگر ایک بچے کا کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو جو اس کی اولاد ہے اس کو وہی حصہ ملے گا جو اس کے باپ یا ماں کو ملتا اگر وہ حیات ہوتے ہیں. اس پر چونکہ ہمارے سارے فقہا کا اختلاف تھا اور بالخصوص سنی ہمارے جو علماء ہیں ان کا اس پر اختلاف تھا اور وہ اختلاف الحمدللہ آج 51 سال بعد بھی قائم ہے. صحیح ہے. لیکن قانون جو ہے وہ 50 سال سے عمل ہوئے چلا جا رہا ہے. تو ہمارے اختلاف تو آج تک اس قانون کو کچھ نہیں بگاڑ سکا. باقی رہ گیا اسٹے ہو جانا سپریم کورٹ میں جا کر. تو یہ میں نے آپ سے درمیان میں جملہ کہا تھا کہ ہم تو ہیں ایک منافق معاشرے کا حصہ, ہم تو ایسے ہی کریں گے. صاحب کے خطبے کے اوپر ہونے سے میرا خیال ہے یہ تو ہوا ہی نہیں ہے. نہیں نام منسوب ہے, منسوب ہے, نام منسوب ہے, اوپر نہیں ہوگا نیچے لکھا. بات ساری ہے کہ میں جو جس چیز کو سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ آج کوئی خطبہ تھا وہ ان کا یہاں پر رکھا جائے گا اور اس پر کچھ سوالات ہوں گے. لیکن بہرحال میں نے اگر جو چیز سمجھی میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب اس کا نام دیا گیا. چونکہ آپ نے بہت اچھی بات کی. بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی یہ کلیئر کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی میں نے تھوڑی سی وضاحت بھی کی اور ان کا تعارف بھی کیا اور اپنے اس جو شرط کا بھی میں نے اظہار کیا کہ مولانا منتخب القادری صاحب کی وساطت سے تو ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب میرے استاد شریک بھائی تھے. چونکہ میرے استاد بھی وہ مولانا منتخب صاحب تھے اور ان کے سپروائزر تھے. یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے اور ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی تھے وہ, ہم تو ان کے طالب علموں کی جگہ ہیں. لیکن یہ کہ ایک اچھے لوگوں سے نسبت جوڑنے میں آدمی کو اچھا لگتا ہے نا, تو اس لحاظ سے تو ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ تو اس کا ٹاپک ہے پراپر کہ ان کے یادگاری اس کے حساب سے جو یہاں یہ محفل برپا کی جا رہی ہے اور اس میں صاحبان علم جمع ہوتے ہیں اور آپس میں مکالمہ کرتے ہیں. تو اس میں ان کے ڈاکٹر صاحب کی جو جلد نمبر 5 ہے جو ان کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہے اس پر میں نے تھوڑی سی گفتگو بھی کی تھی درمیان میں. تو حالانکہ وہ بھی ہمارے موضوع سے ہٹ کر تھی. جب پوری امت نے ایک ساتھ جمع ہو کسی مسئلے پر اجتہاد کیا ہو, بعض چیزیں ایسی ہیں جو رواج میں آ گئی جیسے آپ نے لاؤڈ اسپیکر کا ذکر کیا, مگر پوری امت ایک ساتھ جمع ہوئی ہو کہیں پر پوری دنیا میں کہیں بھی اور اس نے کسی ایک مسئلے پر جمع ہو کر کے پوری امت نے اس کو رائج کیا ہو. بہت اچھا سوال ہے. ایک بنیادی اختلاف جو ہمارے ہاں اصول فقہ میں کیا جاتا ہے اور اصول فقہ میں یہ اختلاف جو ہے یہ اجماع کی جو حیثیت ہے اس پر کیا جاتا ہے. چونکہ اجماع جو ہے یہ سنی مسلمانوں کے پاس ضمنی دلائل میں فقہ کی بنیاد ہے, جبکہ اہل تشیع کے پاس اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور شیعہ مجتہدین کی رائے یہ ہے کہ چونکہ قول معصوم حجت ہے تو قول معصوم حجت ہے, جو قول معصوم نہیں اس پر بحث نہیں. اور ہمارے پاس جو ایک شکل ہے جہاں سے ہم اب میں آپ کو چونکہ گفتگو اتنا وقت ہے نہیں, یہ جو ہمارا کوفین مکتب کہلاتا ہے, کوفین مکتب جو حنفی مکتب ہے, یہ بنیادی طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتب ہے. اور ان کے جو شاگرد تھے جو تابعی ہیں حضرت ابراہیم نخعی, اور ان سے جناب حماد اور حماد کے شاگرد امام ابو حنیفہ. اور ہمارے امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ بنیادی طور پر 2.5 سے 3 سال تک
امام جعفر صادق کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور ان سے متعلق ایک جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، انہوں نے بہت بے ساختگی سے کہا 2.5 سال۔ پوچھنے والا ہنسا کہ بڑے میاں 2.5 سال؟ انہوں نے کہا زندگی کا جو حصہ امام جعفر صادق کے ساتھ گزارا وہی میری کل عمر ہے۔ یہ بڑی بات حضرات کو اور دیگر لوگوں کو اور آپ سے بھی سنا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اب یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، طارق صاحب ہیں یا آپ ہیں، اگر مجھے خواب میں آ جاتے ہیں تو میں ریکگنائز کروں گا کہ صاحب طارق صاحب یا آپ خواب میں آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوالوٹ کرنا، ایکسیس کرنا کہ یہ واقعی ہیں، اس کا ذرا جواب دیجیے آپ مجھے۔ ایک مشکل ترین سوال ہے، مشکل ترین کیا اسے تو اردو میں کہیں لا ینل معمہ ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک مسلمان سے کچھ توقعات کی جاتی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں قدرت اللہ شہاب، تو ICS تھے اپنے زمانے کے، اور میرا خیال ہے ان کے جو شہاب نامہ ہے، جتنے ایڈیشن اس کے شائع ہوئے پاکستان میں شاید ہی کوئی کتاب جو ہے وہ اتنے ایڈیشن شائع کرا سکے۔ شہاب نامے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں شاید میاں والی میں یا کہاں ڈپٹی کمشنر تھا جس وقت، تو مجھے ایک چٹ ملی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ میرے گھر پگڑی آ گئی ہے، مجھے بچائیں، میرے گھر پگڑی آ گئی ہے، مجھے بچائیں۔ اچھا، یہ تو چونکہ کشمیر میں کہیں پیدا ہوئے تھے اور باقی ان کی پوری پوسٹنگ جو تھی وہ مشرقی پاکستان میں رہی تھی، تو انہیں یہ پگڑی وگڑی ان کو پتہ نہیں تھی کیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس کو SP کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یار یہ پگڑی کیا ہوتی ہے، یہ پرچی ہے اس پہ لکھا ہے پگڑی آ گئی ہے میرے گھر میں۔ وہ لوکل تھا، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کے بڑے چودھری وودھری ہوتے ہیں یہاں کے، تو کسی غریب کسان وسان کے گھر میں کوئی لڑکی خوبصورت ہو تو یہ اس کے گھر میں پگڑی بھیج دیتے ہیں اپنی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہمارے ساتھ کر دو، اگر عزت چاہتے ہو تو شادی کر دو، ورنہ ہم ویسے لے جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں پگڑی آ گئی ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا SP سے کہ بھائی یہ جو ایڈریس دیا ہوا ہے اس آدمی کو بلاؤ۔ وہ تو SP تھا، اس نے اپنے وقت کر کرا کے متعلقہ تھانے تک اس نے رسائی دے دی ہوگی، اس بیچارے کسان کو پکڑ کے وہ لے آئے، ان کو لا کے ڈپٹی کمشنر صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ میں صرف قصہ سنا کر اس سوال کی ایک جگہ تک لے جا کے چھوڑ دوں گا آپ کو، صرف باقی تو سب کے معاملات اپنے ساتھ ہیں۔ تو قدرت اللہ شہاب نے اس سے پوچھا کہ میں تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں کہ تمہارے گھر میں پگڑی آ گئی ہے۔ وہ اجڑ آدمی تھا، کہ اللہ کا میں اپنے رسول کی قسم کھاتا ہوں میرے گھر میں پگڑی آ گئی ہے اور میں سچ بول رہا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا بھائی تم اللہ کی قسم بھی کھا سکتے ہو۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، میں اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنے رسول کی قسم کھا کے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہوں، میں اپنے رسول کی قسم کھا کر جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے میں نے رسول کی قسم کھا دی۔ تو میرا خیال ہے میں نے معتزلہ کا حوالہ دیا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال، علامہ مشرقی، ڈاکٹر فضل الرحمان، علامہ جعفر شاہ پلواری، یہ سب فالوورز ہیں معتزلہ کے؟ اور کیا آج کے عہد میں جو سوشل میڈیا پر چند بڑے نام مشہور نظر آ رہے ہیں، کیا ان کو بھی معتزلہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ چند بڑے ناموں میں آپ اس کو غامدی تک لے آئے ہیں، غامدی صاحب تک بھی لے آئے بھلے، نہیں وہ آپ کی بات کلیئر ہو گئی، سوال بالکل واضح ہے آپ کا، ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے۔ بات یہ نہیں ہے، یہ اس پیٹرن میں نہ لے کر جائیں اسے۔ میں نے جیسا کہ ابھی ان کے بھائی کے جواب میں نے کہا تھا، یہ انڈیویجول معاملات کسی کے ہو سکتے ہیں، انڈیویجول معاملات اس طرح کے باہمی طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے جتنے لوگوں کے بھی آپ نے نام لیے ہیں، میں نے درمیان میں ایک لفظ بولا تھا کہ ان سب لوگوں کا قصور ایک تھا، اور وہ قصور شاید یہ تھا کہ ان سب نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ تو اسے آپ بس اسی پیراڈائم میں رکھیں کہ ان سب نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، آنکھیں کھولنے کی کوشش تو ہم بھی کر سکتے ہیں،
یہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے ہی کوشش کریں گے تو مرچیں بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. شیل لگا رہی ہے.